اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہم وہی چھوٹی چھوٹی زیادہ تر آیتیں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر و تشریح پیش کریں گے جو ہم زیادہ تر نماز میں پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور جس سورہ کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اس سورہ کو سورہ نشرح یعنی علم نشرح لک صدرک کہا جاتا ہے۔ تو پہلے میں فقیہ عبقری حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے ترجمے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد میں اپنے الفاظ میں اس کی تشریح و تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں اس کے ترجمے میں کہ اے محبوب، اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ اے محبوب کشادہ نہ کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پر سے تمہارا بوجھ نہ اتارا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ ایسا بوجھ تھا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا ذکر کو بلند کیا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ یہ تھا سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان۔ اب میں مختصر تشریح اور تفسیر صراط الجنان کے متعلق اور اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اس کی تصریح و توضیح پیش کروں گا۔ یہ سورہ نشرح مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، کیا ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہ کیا؟ یعنی ہم نے تیرے سینے مبارک کو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ غالباً کھولا۔ سب سے پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف فرماتے تو حضرت جبریل علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک فرمایا اور آپ کے دل کو ایمان اور نور سے، حکمتوں سے بھر دیا۔ اور دوسری مرتبہ یہ واقعہ معراج کی رات پیش آیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے تھے، تو دوسری مرتبہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول پاک کے سینے مبارک کو چاک فرمایا، کشادہ کیا، اور اس میں رسول پاک کے دل کو نکالا اور ایمان اس کو غسل دیا، اور ایمان سے، نور سے اور حکمتوں سے اس رسول پاک کے دل کو بھر دیا گیا۔ تو یہی واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی واقعے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، کہ اے محبوب، کیا ہم نے تیرے لیے، اے محبوب ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہ فرمایا؟ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پر سے ہم نے تیرا بوجھ اتار لیا۔ اب کون سا بوجھ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ ہم نے اے محبوب تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کے سامنے، مکے کے کافروں کے سامنے جو اسلام کی تبلیغ کیا کرتے، یعنی یہ کتنا بڑا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اذیت اور تکالیف کا باعث تھا کہ لوگ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کیا کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی، اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تیرے اوپر سے تیرے بوجھ اتار لیا۔ اور ایک روایت میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں یہ بوجھ امت کا بوجھ تھا، یعنی امت کے گناہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایسا بوجھل بنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، ان کے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور کہتے رب اغفر لی، اے مولا میری امت کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا، اے محبوب آپ کی امت کو ضرور بخشا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کے بوجھ کو اتار لیا۔ الذی انقض ظہرک، اور وہ بوجھ ایسا بوجھ تھا کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیٹھ توڑ رکھی تھی۔ یہ محاورے کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ آج اس چیز نے میری پیٹھ توڑ دی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ بوجھ ایسا بوجھ تھا، الذی انقض ظہرک، کہ محبوب جس نے تمہاری پیٹھ توڑ لی تھی، اللہ نے اس بوجھ کو آپ سے دور کر دیا، آپ سے اتار دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، یعنی یہ شان مصطفیٰ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ تمہارے لیے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے، صرف تیرے لیے، تمہارے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی رب کی وحدانیت کا اقرار کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو مانے اور مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان نہ لائے، بندہ کافر رہے گا، اسے کوئی کام کا نہیں۔ ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جبکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو جوڑ دیا جائے۔ تو اسی لیے مفسرین کہتے ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ تب قیامت تک کے لیے جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے گا وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ خطیب اپنے ممبروں پر جہاں رب کا ذکر کرے گا وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہوگا۔ مؤذن اذانوں میں جہاں اشہد اللہ کے ساتھ رب کا ذکر کرے گا وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کا بھی ذکر کرے گا۔ تو قیامت تک کے لیے یہ مہر لگا دی گئی کہ جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ضرور ہوگا۔ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، آگے اللہ کہتا ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مصیبتیں ہر انسان کے اوپر آتی ہیں، پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ آتی ہیں، تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آج اگر تنگی ہے اے محبوب، اگر تنگی ہے، مصیبتیں ہیں، تو اس کے بعد آسانی ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی یہ آیت مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوہرا کر ارشاد فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، تو بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو بھی یہ مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہے اگر تنگی تمہارے پاس ایک مرتبہ آئے گی تو آسانی ضرور 2 مرتبہ آئے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی بار بار ذکر کر رہا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو وہ لوگوں کے لیے اس آیت میں پیغام ہے جو مصیبتوں سے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مصیبتوں میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، مصیبتوں میں ہمت ہار جاتے ہیں، رب کریم سے، رب الرحمن سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، تو ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر تنگی ایک مرتبہ آپ کے پاس آئی، مصیبت ایک مرتبہ آپ کے پاس آئی، پریشانیاں ایک مرتبہ آپ کے پاس آئی، تو آپ صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں صبر کریں اور اس سے دعائیں کریں، یقیناً ایک تنگی آپ کے پاس آئے گی، 2 مرتبہ آسانی آئے گی۔ یہ رب کا نظام ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب نماز سے فارغ ہو تو دعا کرو اور محنت کرو۔ دعا کی مقبولیت کا یہ ایک بہت اچھا عمل ہے کہ بندہ نماز کے بعد دعا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ، تو جب نماز سے فارغ ہو تو دعا کرو، محنت کرو۔ تو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں اس سے مراد یا تو نماز میں جو ہم درود شریف کے بعد جو دعائے معثورہ پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا مراد ہے، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہم سلام پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا مراد ہے۔ بہرحال یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ قانون ہے رب کا، نماز کے بعد ضرور دعا مقبول ہوگی۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو، اللہ کی بارگاہ میں محنت کرو۔ یعنی آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں ادھر ادھر تاکتے ہیں، ناخن دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے نماز سے فارغ ہو تو اپنی دعا میں محنت کرو، یعنی رب کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ دعا مانگو، رب کی بارگاہ میں اپنے دل کو حاضر کر کے دعا مانگو، اور اس دعا میں اتنی محنت کرو کہ تمہاری وہ دعا باب اجابت سے جا کر ٹکرا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول و مقبول عطا فرما دے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو، اپنی رب کی طرف مائل ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دعا تو دور کی بات، آج ہم اپنے رب کی طرف بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ آج مصیبتیں آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، یا ہم ادھر ادھر کسی مالدار کے دروں کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، لیکن اپنے رب کے قریب نہیں آتے، اپنے رب کی طرف راغب نہیں ہوتے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول کو جب کبھی مصیبتیں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ تو یہ معمول بنائیں، مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں تو ہم ادھر ادھر نہ جائیں، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سجدے کو، اپنے سر کو، اپنے پیشانی کو جھکا دیں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی سورہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ایک مرتبہ، اور اس کا ترجمہ سماعت کر لیں اور کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنے ذہن میں تر و تازہ کر لیں، اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں اس کو یاد کر لیں، تو ہم انشاءاللہ ضرور وسوسے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، کہ محبوب کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہ کیا، یعنی سینے کو چاک نہ فرمایا اور اس کو حکمتوں سے نہ بھرا، ووضعنا عنک وزرک، اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا، الذی انقض ظہرک، جس نے، یعنی وہ ایسا بوجھ تھا کہ جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر کو بلند کر دیا، فإن مع العسر یسرا، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ساتھ آسانی، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ، دشواری کے ساتھ آسانی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں اللہ کی بارگاہ میں محنت کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اس قرآن پاک اور اس کی تفسیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔